ذہنی تناؤ یا سٹریس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہیلدی لائف سٹائل اپنا کے خود سے ایکسپیکٹیشنز اتنی رکھیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور دوسرا کہ اپنے آپ کو ٹرین کریں. بلیف بہت امپورٹنٹ ہے، اور لائف میں ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، پرو ایکٹیو ہوں نہ کہ ری ایکٹیو ہوں. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ لائف جو ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے، زندگی میں پرابلمس نہیں آ سکتے، زندگی میں پرابلمس آ سکتے ہیں. اپنے برین کو ایسے ٹرین کریں کہ لائف کی کسی موقع پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میرے باپ کو کچھ ہو گیا. بھئی یہ نیچر ہے، آپ ایسا مت کہو کہ میں کچھ کر لوں گا. وہ نیچر کو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لائف میں ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نہیں بدل سکتے، بٹ آپ اس کو پرسیو کیسے کرتے ہو وہ آپ بدل سکتے ہو. اس کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے مینٹلی اسٹرانگ رہنا ہے، ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی سیلف کیئر پہ فوکس کرنا ہے، جیسے پہلے بتایا کہ سلیپ اور ایکسرسائز ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، اور کمپیریزن کو کم کرنا ہے. اگر کسی شخص کو ذہنی تناؤ ہے یا سٹریس ہے، کب ان کو پروفیشنل سے ہیلپ لینی چاہیے اور بر وقت لینی چاہیے؟ اس کے لیے پہچاننا ضروری ہے. سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں اسٹریس کے. آپ موڈ ویسا نہیں رہا، آپ کی سلیپنگ پیٹرن چینج ہو گئے ہیں، آپ کی ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو گئی ہیں، آپ سیڈ رہنا شروع ہو گئے ہو. کچھ فزیکل سائنس بھی ہوتے ہیں جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کام اتنا نہیں کیا، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مسل جو ہیں وہ اس میں اکڑاؤ آپ کے محسوس ہو رہا ہے. موڈ جو ہے وہ اچانک غصہ آ رہا ہے، اچانک جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. کانسٹیپیشن کا ایشو ہوتا ہے، ڈائریا کا ایشو ہوتا ہے، اسٹمک پین ہوتا ہے، پلپیٹیشن ہوتی ہے، مطلب آپ کی سانس جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے، شیلو بریدنگ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہوتا، بٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے تو یہ سٹریس ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے کہا، آپ نے دیکھنا ہے کہ پریشر تو نہیں فیل کر رہے. جیسے آپ بیٹھے ہیں اور آپ ایک دم سوچ رہے ہیں کہ کل جو ہے نا وہ ایک میٹنگ ہے اور میری تو پریزنٹیشن ریڈی نہیں ہے، یا میں تو ابھی تیار نہیں ہوں، تو ایک دم آپ کو ہیڈ ایک اسٹارٹ ہو جائے گا، مائگرین اسٹارٹ ہو جائے گا، پیٹ میں کچھ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا، جس کو ہم بٹر فلائی کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹریس کے سمٹمز ہیں. مائگرین اسٹریس کا سمٹم ہے. تو آپ اب سمجھ جائیں کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، تو وہاں آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے، یا وہاں آپ کو کسی کی سپورٹ چاہیے. جی آپ بتائیے گا کہ کرونک سٹریس میں اور نارمل سٹریس میں کیا فرق ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسٹریس جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اچانک سے ورک لوڈ آتا ہے، اچانک سے کوئی ہماری لائف میں چینج آتا ہے، یا کوئی بھی سائیکولوجیکل چینج ہے، یا کوئی آپ کی لائف اور اچھے چینج سے بھی آتا ہے اسٹریس، وہ اچھا ہوتا ہے بیکاز وہ نیچرل ہے. آپ کا فائٹ اور فلائٹ جو موڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، آپ اس کو ہینڈل کر لیتے ہو، آپ کے اندر ایکسٹرا انرجیز آ جاتی ہے. نیچر نے ہمیں بنایا ایسے کہ ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اسٹریس آپ نے پرابلم سالو کر لیے، وقتی طور پہ آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ نے فائٹ کرنا ہے، آپ ایکسٹرا انرجیٹک ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کرونک اسٹریس نہیں ہے، یہ ہیلدی اسٹریس ہے. اور اس میں سم ٹائم اچھی چیزوں پہ بھی ہوتا ہے. جیسے اگر ایک ملازم آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا، اس کا پروموشن ہو گیا، اب اس پہ بھی اس کو اسٹریس ہوگا کہ پتہ نہیں میں چیزوں کو مینیج کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. ایک نئی فیسلٹی کو جوائن کیا ہے تو میں کیسے اس کو ہینڈل کروں گا، یہ ہیلدی اسٹریس ہے. اسی طرح جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب چیزوں کو میں کیسے لے کے چلوں گا. کسی کا بیبی ہوتا ہے، جیسے آپ کوئی والد یا والدین بن جاتے ہیں، تب بھی ان کو اس اسٹریس کی جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ ہیلدی اسٹریس ہے. آپ کچھ ٹائم تک ایک ویک، 2 دن، 3 دن اس کو مینیج کر لیتے ہیں. لیکن مسلسل آپ کے اندر فیلنگ آف وری 2 ہفتے سے وہ چیزیں بیونڈ کر گئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی ایکچوئل اسٹریس ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں. آپ موسٹ آف دا ٹائم سیڈ رہ رہے ہیں، آپ اریٹیبل رہ رہے ہیں، آپ کسی بڑی وجہ کے باوجود، بڑی وجہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو گیا، تو یہ سائن ہے اس کے. ساتھ ہی ساتھ آپ کے فزیکل سمٹمز بھی آتے ہیں. جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وقتی طور پہ آپ کو یہ ہوگا کہ ٹینشن ہو رہی ہے، اب میں نے خود کو اس کے لیے الرٹ کرنا ہے، خود کو اس کے لیے ریڈی کرنا ہے. لیکن کرونک اسٹریس میں کیا ہوگا کہ آپ کی میموری کا پرابلم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ لیتھارجک ہوں گے، آپ کے اندر اے موٹیویشنل سنڈروم ہو جائیں گے، آپ کا کچھ کرنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ ڈفرینشیٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو لانگ ٹرم چیزیں ہیں، ڈفرینٹ سمٹمز کے ساتھ ہیں. فٹیگ ہے، مسل ٹینشن ہے، لو انٹرسٹ ہے، کام میں آپ کا وہ انٹرسٹ نہیں رہا، وہ انرجی نہیں رہی، ٹھیک ہے، آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور یہ پرولونگ چل رہا ہے، 2-3 ہفتے، 6 مہینے یہ چیزیں چل ہی رہی ہیں، اور آپ چاہ کے بھی خود کو باہر نہیں لے کر آ رہے، آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہے، آپ کہتے بس میں گھر میں رہوں، اب مجھ سے نہیں ہوگا. تو اس کو پھر آپ کرونک سٹریس کہیں گے، اور اس کے لیے پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ذہنی تناؤ، سٹریس،
بہت سے لوگ یہ کہہ کے شرماتے ہیں، اپنے پروفیشنل سے ہیلپ نہیں لیتے اور سٹریس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور سٹریس کی وجہ سے عموماً بہت سے لوگ ڈرگس کا بھی استعمال کرتے ہیں، غلط میڈیسنس کا بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ سٹریس ختم ہو جائے. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی پیغام. جی، سٹریس جو ہے یہ روزمرہ کے معاملات میں سے ایک معاملات ہے. جیسے لائف میں کرائسز آتے ہیں، لائف میں پرابلمز آتے ہیں، کوئی ایونٹس آ جاتے ہیں، آپ اس کو بھی ایسے ہی پرسیو کریں. اس کے لیے جو آپ کے پاس فرسٹ کانٹیکٹ پرسن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو ریفر کریں، دوسروں کے بارے میں بتائیں. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے. اس بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی شرمانا نہیں، کیونکہ یہ ایک فل فلیج مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہے. یہ ایک سٹریس ہے، اس کو مینج کرنا آپ کو نہیں آ رہا تو آپ کسی کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پروفیشنل ہیلپ لیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اب یہ ہے کہ سٹریس کو مینج کرنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے، یا کرونک جو ہے وہ شیزوفرینیا، ڈپریشن، انگزائٹی، ان کو مینج کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو مینٹل ہیلتھ ایک ریئل فینومنا ہے. جیسے باقی جسمانی بیماریاں ہیں ویسے آپ کو ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس سے بالکل بھی آپ کو شیم نہیں ہونی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے آپ کو، بلکہ ٹائملی جو ہے وہ اپنا مینٹل ہیلتھ کو لے کے چلنا ہے، خیال رکھنا ہے، ٹائملی سٹیپ لینا ہے. کیونکہ اگر آپ مینٹلی ہیلتھی ہیں تو آپ فزیکلی ہیلتھی ہیں.